ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبرنامہ۔ آئیے دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کی ٹیم نے لال قلعہ کے قریب سے 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ دہشت گردی کی تربیت کے لیے پاکستان جا رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ انہوں نے گرفتار نوجوانوں کے قبضے سے 32 بور کے 2 پستول بھی برآمد کیے ہیں۔ وہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمل ناڈو اور مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے یہ دونوں شخص پاکستانی ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے اور جموں کشمیر کے کچھ بنیاد پرست نوجوانوں کے ساتھ تربیت کے لیے پاکستان جانے والے تھے۔ اسی دوران دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کی ٹیم نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ہنڈنبرگ رپورٹ آنے کے بعد سے اڈانی گروپ کے مشکلات میں جو اضافہ شروع ہوا تھا وہ ہنوز جاری ہے۔ ایک طرف جہاں اڈانی گروپ کے شیئرز خاک میں ملتے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف دن بدن اڈانی کی دولت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ امیروں کی فہرست میں اڈانی اب ٹاپ 30 سے بھی باہر چلے گئے۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے آج جمعیت علماء بہار کی جانب سے شری کرشن میموریل ہال میں منعقد صوبائی اجلاس میں عوام الناس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور اوم دونوں ایک ہے، ہمارے ماننے کا طریقہ الگ ہے۔ جس آدم سے دنیا کی شروعات ہوئی وہ اس زمین پر سب سے پہلے آئے، جسے منو کہا جاتا ہے۔ میرا مقصد کسی بھی مذہب اور عقیدہ کے ماننے والوں کا ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں میرے اس بیان کو میڈیا اور تنگ ذہن رکھنے والوں نے دوسرا رخ دینے کی کوشش کی، مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں 100% درست ہے۔ مغربی بنگال میں مرکزی وزیر نشت پرمانک پر پتھراؤ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی ANI کی رپورٹ کے مطابق مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ و امور بالغان نشت پرمانک کے قافلے پر اس وقت حملہ ہوا جب وہ کوچ بہار کے ڈنہاٹا علاقے میں پارٹی کارکنان سے ملنے جا رہے تھے۔ اس حملے کے بعد بے قابو بھیڑ کے قابو میں کرنے کے لیے پولیس کے طاقت کا استعمال کرنا پڑا اور آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے۔ فری لانس صحابی میر علی کوثر کو ترکی میں 6 فروری کو آنے والے تباہ کن زلزلے سے متعلق فرضی خبریں پھیلانے کے شبہے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 فروری کو آنے والے زلزلے کے مرکز سے 200 میل دور تھے۔ زلزلے کے فوراً بعد وہ اپنے کیمرے اور مائکروفون کے ساتھ متاثرہ علاقے میں زندہ بچ جانے والوں کا انٹرویو کرنے پہنچ گئے۔ انہوں نے ٹویٹر پر زندہ بچ جانے والوں اور بچانے والوں کی کہانیاں شیئر کیں اور اب جعلی خبریں پھیلانے کے شبہے میں ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، جس میں جرم ثابت ہونے پر 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ پورنیا اور مہا گٹھبنڈن کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے کہا کہ BJP کے لوگ لیڈر نہیں، BJP میں کوئی لیڈر نہیں، سب ڈیلر بن گئے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ ملک کے آئین اور جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہ صرف فرقہ پرست طاقتوں سے لڑیں گے بلکہ انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کا بھی کام کریں گے۔ برازیل کی جنوب مشرقی ریاست ساؤ پالو کے شمالی ساحل پر آنے والے طوفان اور بارش سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 54 ہو گئی ہے اور ہفتے کے آخر میں تلاش اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ برازیل کے میڈیا نے اطلاع دی، پچھلی رپورٹس میں مرنے والوں کی تعداد 46 اور لاپتہ افراد کی تعداد 49 بتائی گئی تھی۔ G1 نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ساؤ سیبسٹیاؤ کے میونسپلٹی کے سب سے زیادہ نقصان پہنچا، وہاں 54 میں سے 53 لوگوں کی موت کی تصدیق ہو چکی۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کے جنرل صدر الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالعزیز سدیس نے مسجد حرام میں زمزم کے پانی کی نئی بوتلوں کا افتتاح کیا ہے۔ زمزم کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے نئے ماڈل اور ڈیزائن کی تیار کردہ بوتلوں کی افتتاحی تقریب کے موقع پر صدارت عامہ کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ الشیخ عبدالرحمن سدیس نے زمزم آب رسانی انتظامیہ کے کردار کو سراہا، جو خدا کے مقدس گھر کی زیارت کرنے والوں کو بابرکت پانی پہنچانے اور تقسیم کرنے کے لیے مسجد حرام کی راہداریوں اور صحنوں میں استعمال کیے جانے والے احتیاطی تدابیر اور طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ کے مناسک کی ادائیگی کے لیے عازمین میں زمزم کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ کانگریس کے سابق سربراہ سونیا گاندھی نے ہفتہ کے روز BJP حکومت پر زبانی حملہ کرتے ہوئے اس پر نفرت کی آگ کو ہوا دینے، اقلیتوں، خواتین، دلتوں اور قبائلیوں کو بری طرح سے نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کانگریس کارکنوں پر زور دیا کہ وہ موجودہ حکومت کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں اور پارٹی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کانگریس پارٹی کے 50ویں پلینری سیشن سے خطاب کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ایک خاص تاجر کی حمایت کر کے معاشی تباہی کا باعث بن رہی ہے اور صنعت کار گوتم اڈانی کی کاروباری سلطنت سے جڑے تنازع پر وزیر اعظم نریندر مودی پر پردہ داری حملہ کیا۔ مدھیہ پردیش کے سیدھی ضلع کے چورٹ تھانہ علاقے میں سیدھی ریوا روڈ پر بس اور ٹرک کی ٹکر ہو گئی، جس میں کم از کم 14 افراد کی موت، 50 سے زائد مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا کہ ستنا ضلع میں منعقد عوامی پروگراموں کے بعد ان میں شامل لوگ بسوں سے واپس لوٹ رہے تھے۔ اس کے بعد مہنیاں ٹنل علاقے میں بس اور ٹرک کی ٹکر ہو گئی۔ ٹکر کی وجہ سے بس کو بری طرح نقصان پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی ریوا اور سیدھی ضلع کی انتظامیہ راحت اور بچاؤ ٹیموں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی اور راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا۔ اندھیرے کے باعث راحت اور بچاؤ کا کام احتیاط سے کام کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا کہ بس وزیر داخلہ امت شاہ کی ریلی کے لیے گئی تھی اور واپس کے دوران ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی۔ ناظرین، خبرنامے میں اتنا ہی، جلد ملاقات ہوگی، شکریہ۔